اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان شاہد مسرور اور پروگرام ہے روشنی سب کے لیے۔ ہم نے اسی پلیٹ فارم سے یعنی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے روحانیت پر، تصوف پر بے شمار پروگرام کیے ہیں، اور ان پروگرامز میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کا نفس جو ہے وہی اصل میں انسان کی زندگی کے معاملات کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ وہ راستہ ہے یہ کہ جس راستے کا تعین انسان کا نفس یا انسان کا اپنے نفس پر کنٹرول جو ہے وہ متعین کرتا ہے۔ ہم نے روحانیت کے حوالے سے ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ انسان کا انسان سے جو تعلق ہے وہ مادیت سے زیادہ روحانیت سے جڑا ہوا ہے۔ انسان کی آنکھوں میں کسی کی دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے آنسو آ جانا، انسان کا کسی کی بھی تکلیف کو محسوس کر کے اس کی مدد کے لیے دوڑ جانا، اور پھر یہ جو رشتے ہیں اور ان رشتوں کی نزاکتیں ہیں اور ان رشتوں کے تعلق سے انسان کے احساسات ہیں، جس کو ہم کبھی باپ کی شفقت کہتے ہیں، کبھی ماں کی ممتا کہتے ہیں، کبھی بہن اور بھائی کی محبت کہتے ہیں، کبھی میاں بیوی کی محبت کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی اولاد کی محبت کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی کئی جگہ ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین کرام، اس سب سے بڑھ کر جب انسان سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں جا کر اس کو سکون ملتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ روحانیت اصل میں کیا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آتا ہے تو اپنے اندر جو ایک تازگی محسوس کرتا ہے وہ اس کی روح کی تازگی ہوتی ہے، جو اس کو یہ احساس دلاتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کی اپنی جو روح ہے وہ تازہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو تقویت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ روحانیت کے مختلف پہلو ہیں، میں نے ایک جزوی طور پر ایک پہلو پر بات کی ہے۔ خاص کر وہ جو صالح لوگ ہیں، وہ جو اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل بھی کر لیتے ہیں، وہ لوگ جنہیں تاریخ آج بھی اولیاء کرام کے نام سے، جن کو آج بھی تاریخ بڑے بڑے بزرگان دین کے حوالے سے یاد کرتی ہے، یا ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا شروع کی اور تاریخ میں امر ہو گئے۔ ان کی تعلیمات آج بھی ہمارے درمیان اس طرح سے موجود ہیں کہ ہم ان تعلیمات کی بنیاد پر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان جب انسان کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے دل میں محبت اور اپنے دل میں درد محسوس کر کے ان کی خدمت کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ روحانیت کے بہت سارے سبق ہیں، اور اسی طرح سے جو ہمارے صالحین ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، ان کا جو ذکر ہے وہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے۔ آج کا موضوع روحانیت اور ذکر صالحین ہے، جس پر ہم آج اپنے معزز مفتیان کرام سے، علماء کرام سے اور اساتذہ کرام سے جاننے کی صحیح کریں گے، مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، مختلف سوالات کی نوعیت کے اعتبار سے کہ یہ روحانیت اور اس سے جڑے ہوئے جو دیگر موضوعات ہیں ان کی اہمیت، افادیت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہمارے بہت ہی محترم، اور اس پروگرام میں میں جب بھی میرے ساتھی تشریف فرما ہوتے ہیں تو میں اس کو اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو دین کی خدمت اٹھتے بیٹھتے گفتگو کے ساتھ اور اپنے مشاغل کے طور پر اور پھر اپنے ایک بڑے ادارے کے تحت، ایک بڑی تنظیم کے تحت کہ جس کے آپ ایک بہت اہم عہدے پر متعین ہیں، آپ اس کے تحت بھی بہت سارے لوگوں کو، جن کو ہم اسٹوڈنٹس کہتے ہیں، ان کو بھی دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم پر بھی آپ استاد محترم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ ماشاءاللہ۔ دوسری شخصیت بھی ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہے، آپ بھی استاد محترم ہیں، اس لیے کہ آپ ایک بہت بڑی یونیورسٹی سے منسلک ہیں، اور اس بڑی یونیورسٹی سے منسلک ہونے کے بعد آپ نئی نسل کی ذہنی آبیاری کر رہے ہیں، وہ بھی دین اور دین کی تعلیمات کے ساتھ دینی قوانین کے اعتبار سے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی نے کہا نا کہ اگنورنس آف لا از ناٹ ایکسکیوز۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے قانون کا علم ہی نہیں تھا اس لیے میں نے اس قانون کو توڑ دیا، تو یہ معذرت نہیں ہوتی۔ دین کو سمجھنے کے لیے بھی دین کے قوانین کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے،
تو آپ پروفیسر ہیں، آپ دینی اعتبار سے، اسلامک قوانین کے اعتبار سے آپ کی ورکنگ ہے، آپ اس اعتبار سے آپ کے بڑے سرح سے لیکچرز ہوتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی تعلیمی یونیورسٹی سے، میڈیکل یونیورسٹی سے آپ منسلک ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم پروفیسر سید معاذ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا ماشاء شکر ہے، اللہ، جزاک ماشاء اللہ اللہ، الحمدللہ۔ تو ناظرین کرام، ہمارے ساتھ دو شخصیات یہاں پر تشریف فرما، ایک سید معاذ شاہ صاحب اور ایک محترم مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ تو میں سعیدی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آج کا موضوع روحانیت، میں تو جزوی طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت معمولی سا ایک موضوع تھا، اس پر بات کی روحانیت کی، کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں روحانیت ہے کیا سر، پھر یہ کہ روحانیت کی حقیقت کیا ہے، اور وہ جو لوگ ہیں جو اہل روحانیت ہیں ان کے احوال کیا ہیں سر؟ بہت شکریہ۔ اہم موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی آج اس کی تلاش میں ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ جتنا معاشرتی اعتبار سے مسائل بڑھتے ہیں، ذہنی اعتبار سے مسائل بڑھتے ہیں، تو انسان اپنے انر سیلف کی سیٹسفیکشن کے لیے جو ایک آسودگی کا کونا تلاش کرتا ہے، وہ اسے روحانیت کے بغیر میسر نہیں آ آتا ہے۔ سکتا۔ کیا بات ہے سر؟ تو اسپریچویلٹی، اسپریچولیزم، جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو یہ لفظ تو بیسیکلی روح سے روحانیت بنا ہے۔ اس کے مد مقابل کو اگر ہم سمجھیں تو جیسے قاعدہ ہے کہ الاشیاء تعرف باسدادہا، چیز اپنے متضاد سے اس کے مد مقابل رکھ کے زیادہ اچھی طرح پہچانی جاتی ہے، تو روحانیت کے مد مقابل جس لفظ کو ہم کھڑا کر سکتے ہیں وہ ہے جسمانیت، یا ہم کہہ سکتے ہیں نفسانیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک جسم عطا فرمایا، ایک روح عطا فرمائی، صحیح، اور جو جسم ہے اس جسم کے اندر ہی نفس ہے۔ جسم کے کچھ اپنے تقاضے ہیں، نفس بھی اسی میں سے ایک ہے۔ صحیح، لہٰذا اگر اس تمام کو کہا جائے کہ جسمانیت اپنے تقاضے رکھتی ہے، مگر جسمانیت کا تعلق اس مادی کائنات کے ساتھ ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ کثیف ہے۔ لیکن جو روح ہے وہ امر ربی ہے، وہ لطیف ہے، کیا بات ہے، اور وہ اس جسم کو نورانیت عطا کرنے کے لیے ایسا سرچشمہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ لطیف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی بھی ہے، جڑی ہوئی اس بھی کے ہے۔ نور سے جڑی ہے تو نورانی ہے۔ تو لہٰذا انسان جو اللہ کا راز ہے، وہ راز بھی در حقیقت اسی روح اور روحانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے لیے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف کلمات ہیں جو اس کو ایکسپریس کرتے ہیں یا اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مختلف انداز میں۔ مثلا آقا علیہ السلام کو بھیج کر جن بنیادی چیزوں کو آپ کے فرائض منصبی میں شامل کیا گیا، اس میں قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، اور یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، اور اس سے یہاں مفسرین کرام نے معنی مراد لیا باطن کو پاک کرنا، اور باطن کو پاک کرنے کی جب بات آتی ہے تو اس میں اسی جسم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک قلب رکھا ہے، دل، لہٰذا اس کو پاک کرنا، اور وہ جو نفس ہے ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا، اس کی پیوریفیکیشن، کیا بات ہے، اس کو کیسے ڈائریکشن دینی ہے کہ وہ اللہ کی طرف چل پڑے، یا یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے، جب انسان اس مقصد کی طرف چل پڑے گا اور وہ اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے، تو وہ سمجھیں کہ وہ روحانیت سے وابستہ ہو گیا ہے، یا اس نے روحانیت کو حاصل کر لیا ہے، یا وہ روحانیت کی دنیا کا بن گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو باطن کا تزکیہ، من کی پاکیزگی، تصفیہ قلب اسے عنوان دیں، تزکیہ نفس اسے عنوان دیں، روح کی بالیدگی، روح کی ترقی، روح کی طہارت اس کو نام دیں، یہ عنوانات مختلف ہیں، مگر در حقیقت اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہم کپڑے صاف کرتے ہیں، گرد و غبار، مٹی، داغ دھبے، اس سے صاف کرتے ہیں کپڑوں کو، جسم کو، ایسے ہی انسان کا جو باطن ہے اور اس کی جو روح ہے، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے اوپر بھی گرد و غبار پڑتا ہے، داغ دھبے پڑتے ہیں، کچھ آنکھ نے دیکھا، کچھ کان نے سنا، کچھ عقل نے سوچا، کچھ دل نے چاہا، کچھ نفس نے ارادہ کیا، تو ان تمام کا جو گرد و غبار انسان کی روح پر پڑتا ہے، جو اسے صاف کرنے میں کامیاب ہو گیا،
وہ روحانی شخص ہے. کیا بات ہے. جس نے اپنی روح کو اس سے پاک اور صاف کر لیا گرد و غبار سے, وہ روحانی ہے, اور اس کو روحانیت کہتے ہیں. کیا مال. اب اس سے جو جڑے ہوئے صالحین ہیں, پھر میرا خیال اس پر بھی بات کر لیتے ہیں, اس پر تفصیلی بات آنی چاہیے. اور وہ صالحین جو ہیں جن کو ہم اہل روحانیت کہہ رہے ہیں سر, محترم سید معاذ شاہ صاحب, پروفیسر صاحب, ان کا کشف و کرامات سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ یہ تو آپ نے بہت ایک ڈیپ بات کی, اور صالحین کے اندر تو ہم مطلب پروگرام پہ پروگرام ہی کر سکتے ہیں, اتنے سارے ہمارے. بلا شبہ, بلا شبہ. دین اس کے اندر تھوڑا سا اگر قرآن کے اندر, اگین میں علامہ صاحب کے بالکل بگننگ سے کنیکٹ کرتا ہوں, سورہ واقعات کے اندر وہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے 3 قسم کے لوگ ہیں, وَسُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ جو ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کافی تھے یہ. تو اذا وقت الواقعہ لیس لوقت کاتبہ کافد الرافعہ اذا وجدت الارض وجہ وصبت الجبال بسا وکانت ہباء بسا وکنتم ازواجا ثلاثہ, کہ 3 گروپس ہیں. وکنتم ازواجا ثلاثہ واصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون, جو آپ نے قریب والی بات کی تھی, اللہ سے قرب حاصل کر لیتے. ہاں, اینڈ دین پھر کہتے ہیں فی جنات النعیم وسلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. مطلب شروع میں بہت تھے یہ, بعد میں یہ بعد میں بہت کم ہوتے چلے گئے. تو when we talk about صالحین, I think the first step would be to dip into the history. اور جو اولیاء کی ہسٹری ہے, وہاں سے ہم آپ کو بہت سارے مثال بنیں گے. ان کے اگر 2-3 اگر میں آپ کو, جیسے ابراہیم ابن ادم رضی اللہ عنہ, اگر ان کا ایک واقعہ میں شیئر کر لوں. ارشاد. ایک دفعہ جو ہے وہ جب مکہ شریف میں تھے, وہاں پہ جو ہے حج پہ آئے ہوئے تھے, تو ان کے ایک دوست تھے, وہ آئے ہوئے تھے بلخ سے. بلخ جو ہے پرانے زمانے میں افغانستان کا علاقہ کہلاتا تھا. وہاں سے انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے کافی عرصے بعد. تو انہوں نے کہا ہمارا حال صحیح ہے, اللہ جو ہے جب کچھ رزق عطا فرماتا ہے تو ہم اس سے لیتے ہیں, نہیں ملتا تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی اور سے کرے. صحیح بات ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں, ابراہیم ادم بری ایک تلخ بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو آپ اور کتوں کا حال کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. کیونکہ کتے کو بھی آپ کھانا دیں وہ کھا لے گا, وہ جب کھانا نہیں ملتا تو اپنے طریقے سے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے. وہ تھوڑے سے پھر حضرت نے کہا کہ رحیم صاحب آپ نے ایسی بات کہہ دی, آپ کے یہاں کیا حال ہے, مطلب کیسے آپ کے ہیں. تو اب یقین کریں اتنی پیاری بات کی ابراہیم ابن آدم کہ جب ہمیں کھانا ملتا ہے ہم دوسروں کو دیتے ہیں. اچھا. کھانا جب نہیں ہوتا تو ہمیں ذکر کا موقع ملتا ہے. سبحان اللہ. مطلب اگر صالحین میں ہمیں بننا ہے, اگر وہ دا فورموسٹ میں آنا ہے, دیکھیں اصحاب الیمین ہے, وہ ہوں گے, لیکن اس سے آگے جو جاتے ہیں, اینڈ دس از دا ٹو ٹیپ ان ٹو دس ورلڈ وی ہیو ٹو کنیکٹ ود دی اولیاء. ان اولیاء کے جو ایگزامپلز ہیں, مثال ہیں. اور جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ دیر از اے باڈی, دیر از اے سول اینڈ اسپرٹ. We can connect the اولیاز. میں آپ کی اس بات پر ایک وقفہ لینا چاہتا ہوں, پھر آتے ہیں انشاءاللہ اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, آج کا پروگرام یعنی روشن صاحب کے لیے, اس میں آج کا ہم نے جو موضوع آپ کے لیے رکھا اور جس پر ہم بھی جاننے کی صحیح کر رہے ہیں, وہ ہے روحانیت اور ذکر صالحین. اور روحانیت کی نسبت سے محترم مفتی شاذ حسین سعیدی صاحب نے ہمیں بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ روحانیت ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے. پھر صالحین کے احوال کی نسبت سے ہم نے مزید جاننے کی صحیح کی, تو ہمیں محترم پروفیسر سید معاذ شاہ صاحب بتا رہے تھے واقعات کی نسبتوں سے, واقعات کے حوالے دے کر آپ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ صالحین جو ہیں یعنی اہل روحانیت جو ہیں, ان کا کشف و کرامات سے کیا تعلق ہوتا ہے. ارشاد فرمائیے سر. تو اس میں کشف و کرامات کے ساتھ جو ہے اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ خاص لوگوں کو چنا ہے. اینڈ اگر آپ تصوف میں پڑھیں تو تصوف کے اندر جو ہے 2 حضرات کا بڑا ذکر ہوتا ہے, ایک مرید ہوتا ہے اور ایک مراد ہوتا ہے. مرید کا یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سیکھ کرتا ہے. مراد ایک شخص ہے جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سیکھ کیا, تو ایک سلیکٹڈ طور پہ, لیکن اپنے آپ کو اس حد تک بنانا, obviously جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا تھا, اس کے to purification of the soul, جو ہے آپ کو, جی بالکل, جو جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا تھا کہ جسمانیات, پھر نفسیات, اینڈ دین پھر آف کورس روحانیات. اس کے اندر you have the body, the soul and the spirit. تو اس کے اندر جو آپ کی جو نفس ہے, اس کو آپ کو نفس الامارہ سے لے کے نفس المطمئنہ لے کر تک جانا ہے. تو وہ جو پروسیس ہے, وہ پروسیس جو علامہ صاحب بھی کہہ رہے تھے, یہ عبادات کے ذریعے
اور یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر نشانیاں بھی آپ کو دیتے ہیں. جیسے انہوں نے بھی ہنٹ کیا تھا کہ روح کا جوڑ ہے نور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کے چہروں پہ نور نظر آتا ہے. تو یہ چیز جو ہے حقیقتاً جو کسی سے بھی پوچھ لیں ان کو یہ خود واضح طور پہ بیان کر سکتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے کہ بندہ جو ہے دور سے بھی پتہ چلتا ہے, اسکن کلر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا. وہ ہے نا کہ انسان تو وہ ہے, مسلمان تو وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے, اللہ یاد آ جائے. بالکل, جی ایبسلیوٹلی. تو جاؤ بندہ آپ کو اللہ کا ہی یاد دلائے, جس میں سے اولیاء سب سے آگے ہیں. اینڈ اگین اولیاء کے اندر میں اس لیے وہ کیوں ایگزامپل مثال دے رہا ہوں کیونکہ ان کی جو ایگزامپلز ہیں دے ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول. اگین میں نے کہا اصحاب الیمین تو آسان کام ہے, اس کے اندر جو ہے بے تحاشا, جیسے سورہ واقعہ میں ہے, پہلے بھی تھے بہت, آنے والے دور میں بھی بہت ہو گئے. لیکن سابقون, the ones who are the foremost, they are the ones جو آپ نے اگین کہا تھا قریب ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, وہ یہ لوگ ہوں گے جو ایسے قسم کے اعمال ہوں گے, ایسی چیزیں ہوں گی جو this is beyond what is expected. ٹھیک ہے. سو جیسے کہتے ہیں نا امریکہ کے اندر جو ایک کہنا ہے انگلش میں, above and beyond the call of duty. تو آپ کو یہ چیز کرنی ہے جو اپنی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں بڑھ کر اور اس کی مخلوق کے لیے کہیں بڑھ کر ایفرٹس کرتے ہیں. بالکل. جی ہاں. اور اس کو آپ کو کافی مثالیں ملیں گی. جیسے حدیث شریف کے اندر آپ کو یہ مثال ملے گی کہ جس کے اندر مسلمانیت جو ایک ہوتا ہے, پھر بیکن ایمان رکھنے والے مومن, اور پھر اس سے اوپر محسن, احسان کرنے والے. جی. تو اس کے اندر جو ایک اسٹریٹیفائڈ ایک پروسیس ہے جس کے اندر ایک انسان اپنے آپ کو, اور آپ یقین کریں میں اگین لوگوں کو کہوں گا اگر آپ کو خود اپنا روح کا حال پتہ کرنا ہے, بہت ایک بیسک ٹیسٹ ہے. اچھا. بیسک ٹیسٹ یہ ہے کہ خواب آپ کو آتے ہیں کہ نہیں. آپ یقین کریں کس نوعیت کے خواب آتے ہیں, کوئی سے بھی. جی ہاں. میں آپ کو یقین کریں جو اپنی جسمانیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس دنیا میں, اپنے مال دولت جو بھی چیزیں ہیں, جاب, فیملی, سب چیزیں جو اس دنیا کی چیزیں ہیں, تو وہ جسمانیت کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا ہے, تو روحانیت سے کوئی اشارے بھی نہیں ہے, بالکل بند پڑا ہوا ہے. آپ پوچھیں گے لوگ, انہوں نے کہا 30-40 سال میں کبھی ایک خواب ہی نہیں آیا. خواب نہیں آیا, یہاں خواب ٹوٹتے نہیں ہیں سر یہاں پہ میں آپ کو یقین کریں کچھ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے دور اتنا رشتہ ہو گیا ان کے اپنے روح سے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود 120 دن بعد خود ڈالا گیا ہر انسان کے اندر, جو ہمیں بتایا جاتا ہے. تو اس چیز سے اتنا دور محروم ہو گئے کہ ان کو خواب بھی نہیں آتے. جن لوگوں کو خواب آتے ہیں وہ ایک نشانی ہے کہ یہ اگر آپ کا یہ حال ہے, اور آج شاید اس پروگرام کے بعد اگر آپ کو کچھ سوچ اس طرف آئے اور آپ کو ہو, تو شاید اچانک سے ایک احساس بھی آئے گا کہ خواب بھی ایک چیز ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگین اپنے نبی کے ذریعے جو ہے بتایا گیا کہ خواب ایک آخری حصہ ہے نبوت کا جو آخرت تک رہے گا. سبحان اللہ. ون آف دا پیسز. اینڈ اس کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کی جب اچھا خواب دیکھتا ہے تو ایک اچھی نشانی ہے. یہ ہے گلیڈ ٹائڈنگز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ایک دوسرے ایمان رکھنے والوں کو اوپر رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ چیز جو ہے اگر آپ کو نصیب نہیں ہے تو آپ بالکل اپنے روح سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ آپ کو خواب بھی نہیں آ رہی. ایون برے والے خواب, اگر برے خواب بھی آتے ہیں تو اس میں ایٹ لیسٹ آپ کی روح اور آپ کا نفس آپ کو احساس دلا رہا ہے کہ آپ کا حال برا ہے, اس کو ذرا سیدھا کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اشارہ ہے طور پہ, یہ پریکٹیکل طور پہ میں نے شیئر کیا تاکہ آپ جو ویورز ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ ان کا کیا حال ہے. سر اہل روحانیت جو ہیں ان کا بیہیویئر عام لوگوں کے ساتھ, خدا کے بندوں کے ساتھ, ان کا انٹریکشن وہ کیسا ہوتا ہے؟ یقیناً بہت اچھی اور معلوماتی باتیں جاری ہیں. انہیں میں سے میں ایک یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو صالحین کا لفظ ہمارے آج موضوع کے اندر شامل ہے, صالحین کی بہت ساری نشانیاں ہیں. یا ایسے سمجھیں کہ ان کی زندگی کے ڈیفرنٹ اینگلز ہیں, ڈیفرنٹ آسپیکٹ ہیں اور ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز ہیں, اور ہر اینگل سے قرآن انہیں کوئی نہ کوئی ٹائٹل دیتا ہے, کوئی نہ کوئی انہیں ایک نام دیتا ہے. تو انہی صالحین کو متقین بھی فرمایا گیا, انہی صالحین کو مقربون فرمایا گیا, انہی کو محسنین فرمایا گیا. تو وہ مختلف ان کی خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں. اور عطیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کے لیے دعا فرمائی, دعا بھی شامل ہیں. جی ہاں. اور ان کو سلام ان کو کہا گیا ہے اس تحیات کے اندر. اور یہ جو ہے یہ شب معراج کا مکالمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام ہم پر
اور اللہ کے نیک بندوں پر، صالح بندوں پر۔ صالح بندوں۔ اب وہ جو صالحین ہیں تو ان کے چونکہ مختلف عنوانات قرآن میں ذکر ہوئے، حدیث میں ذکر ہوئے، کیونکہ وہ خود بہت ساری خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، صحیح۔ تو اس اعتبار سے ان کی خصوصیات اور نشانیاں تو بے شمار ہیں۔ لیکن آپ کے سوال میں جو اینگل آیا مخلوق کے ساتھ ان کا انٹریکشن کیسے ہوتا ہے، اس اینگل سے جب ہم انہیں دیکھیں تو صالحین کیسے نظر آتے ہیں یا صالحین کی زندگی کا نقشہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہاں پر عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید صالح شخص وہ ہوگا جو مخلوق سے کٹ جائے، تارک دنیا یا ہو جائے، تارک دنیا ہو جائے، یا زہد عن الدنیا اور دنیا سے چلا جائے اور الگ تھلگ رہنے والا ہو، تو اس کو تو قرآن نے کہا رہبانیت، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے واضح طور پر فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ نہیں تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑو، اللہ کو وہی پائے گا جو ترک دنیا کرے گا، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کو پانے کے لیے آپ مخلوق میں رہیں، مخلوق کے حقوق ادا کریں، ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اور یہیں سے اللہ رب العزت کا قرب آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات کا اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو اگر 10 حصے کریں کل تعلیمات کے، تو ایک حصہ حقوق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، 9 حصے تو حقوق العباد کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صالحین بھی تب اپنے مقام رفیع پر، بلند مقام پر پہنچیں گے جب وہ دین کے وہ 9 حصے جو مخلوق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مخلوق کے ساتھ انٹریکشن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو پوری طرح سے پرفارم کر رہے ہوں گے، ان کو پوری طرح سے ادا کر رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا تذکرہ حضرت نے فرمایا، تو وہ آپ نے ایک خواب دیکھا، خواب کا تذکرہ بھی ہوا، خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے اور اس کے پاس ایک کاغذ ہے، فہرست ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی لسٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو میرا کہیں نام ہے؟ تو دیکھا کہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میرا نام ان میں لکھ لو جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، دیکھیں تو اگلی رات پھر انہیں خواب کے اندر وہ کشف کا ذکر ہوا آپ کے سوال میں، تو انہیں ایک نظارہ دکھایا جاتا ہے، تو فرشتہ پھر ایک فہرست ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ کون سی فہرست ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ ہے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اور وہ لسٹ جب دیکھی تو ٹاپ آف دی لسٹ حضرت ابراہیم بن ادھم کا نام تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا واقعہ جو اس کو ایک انگلش پوئٹ نے اپنی نظم میں بھی بیان کیا ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی ہے۔ سر۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک ہے کہ اللہ کی جستجو میں چلنے والے لوگ وہ بھی قابل قدر ہیں، لیکن جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں اللہ خود ان سے پیار فرماتا ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بلند رتبے پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روحانیت کا نقطہ کمال تو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھرپور معاشرتی زندگی گزاری ہے، نہ کہ غاروں، پتھروں اور تنہائی اور خلوتوں کی زندگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں، سیرت مطہرہ میں ہمیں خلوت کے کچھ پہلو ضرور ملتے ہیں، مگر آپ کی بھرپور معاشرتی زندگی اس بات کا پیغام ہے کہ کامل شخص وہی ہوگا اپنے دور میں یا اپنے اینگل سے کہ جو بھرپور معاشرتی زندگی گزارے گا، لوگوں کے حقوق ادا کرے گا، ان سے حسن سلوک سے پیش آئے گا، زبان نرم ہو، خیرخواہی کے جذبات ہوں، ان کی خدمت کرے، ان کی بھلائی کرے، ان کی حاجات کو پورا کرے، انہیں مشکل سے نکالے۔ تو جو مخلوق کے لیے یہ سروسز اور خدمات دیتا ہے وہ روحانیت کے بھی سب سے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ تو بات کو سمیٹتا ہوں اس جملے کے اندر کہ اہل اللہ کا جو مخلوق خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ سراسر خیرخواہی پر مبنی ہوتا ہے، خدمت پر مبنی ہوتا ہے، صدق اور صداقت پر مبنی ہوتا ہے، اور بھرپور ان کا ایک سوشل رول ہوتا ہے، وہی انہیں روحانیت کے بلند رتبے پر پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انسان کو اصل میں اصل مقصد یہی کہ جس کے لیے بھیجا گیا۔ ناظرین کرام، آج کا بڑا خوبصورت موضوع ہے روحانیت، جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے روحانیت کو سمجھ لیا تو قرب الہی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع جیسے کہ وقف پہ جانے سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا موضوع روحانیت
اور صالحین کے حوالے سے ذکر صالحین، اور ہم صالحین کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں اور روحانیت کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ محترم مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ساتھ محترم پروفیسر سید معاذ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ ابھی وقفے پر گئے ہیں تو ہم نے صالحین کے حوالے سے عام جو لوگ ہیں، خدا کی مخلوق ہے، اس سے جو ان کا انٹریکشن ہے اس کی نسبت سے محترم مفتی صاحب سے جانا ہے، اور اب جو سوال ہے وہ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ صالحین جو ہیں یا وہ جو اہل روحانیت ہیں، تو ایک سوسائٹی سے ان کا انٹریکشن ہے، کسی معاشرے سے ان کا انٹریکشن ہے، تو اس کے جو ثمرات ہیں ان کے اعمال کے، ان کی تعلیمات کے، ان کی ذات کے، شخصیت کے ثمرات اور برکات وہ سوسائٹی پر کیا ہوتی ہیں؟ وہ تو یقین کریں، ہم تو خود پاکستان میں کہتے ہیں کہ آج ہم کھڑے ہیں اس لیے کیونکہ آج بھی ہمارے ساتھ کچھ اچھے لوگ ہیں، اینڈ حقیقتاً یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنا عذاب نہیں لاتا کسی ایک قوم کے اوپر جب تک کچھ اچھے لوگ ہیں موجود۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس بھی، میں نہیں کہوں گا کون ہے کون نہیں ہے، اس میں ہمیں خود کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے بنیں جو ابھی ابراہیم نظم کے اوپر ابھی میں سنتے ہوئے ایک اور واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے ذو النون المصری کا، اور آپ کہہ رہے ہیں انٹریکشن اس لحاظ سے جو گرے ہوئے حصے بھی ہیں ہمارے قوم کے ان کو بھی اٹھانا ہے، یہ صالحین کے ایک نشانی تھی۔ ذو النون المصری کا ایک واقعہ ہے کہ وہ نیل کے ایک دریا پہ ایک جا رہے تھے، ایک کشتی پہ، دوسری کشتی پہ کچھ لوگ آ رہے تھے، وہاں پہ شراب پی رہے تھے، عیش کر رہے تھے دنیا میں، تو کشتی پہ جو لوگ بیٹھے رہے تھے ذو النون المصری نے کہا آپ اتنے بڑے اولیاء آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کے دعا کریں کوئی ان کے خلاف کہ اللہ کا عذاب کچھ اس طرح سے۔ تو انہوں نے دیکھا ادھر، انہوں نے ہاتھ اوپر کر کے دعا کی، اور یقین کریں کرامات کی بات تھی، وہ لوگ جو ہیں ذو النون المصری، ان کو دیکھتے ہوئے ان کو اللہ کا احساس آیا، اور انہوں نے وہاں بوتلیں توڑ دی، آپ نے جو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹس توڑ دی، اور اللہ سے رونے لگے توبہ کرنے کے لیے۔ دیکھیے میں معذرت میں نے قطع کلامی کی، بات یہ ہے کہ اگر اولاد غلط کام کرے تو ماں یا باپ اس کو بددعا نہیں دیں گے، اس کی اصلاح کی دعا کریں گے۔ یہ واقعہ یہ ہے، یہ واقعہ پہلے ہی آپ نے کہہ دیا، تو یہی تھا بالکل۔ تو جب انہوں نے کہا تو آپ نے کہا اس قسم کی کیا دعا آپ نے ایسی کی کہ اچانک سے اللہ کو قبول ہوگی اور یہ توبہ کے راستے پہ آ گئے؟ تو انہوں نے کہا میں نے دعا نہیں کی کہ اللہ دعا نہیں دی ان کو، ہاں میں نے دعا کی جتنا یہ خوش ہے اس دنیا میں، یا اللہ ان کو اتنا ہی خوش آخرت میں بھی کروائے۔ کیا بات ہے! تو ان کی سوچ اگین نیکسٹ لیول، کہ یہی جو ہے ایون دعا میں بھی آپ دیکھیں گرے ہوئے ایک حصہ ہمارا، آپ کا بھائی گرا ہوا، آپ کی بہن گری ہوئی، یہی تو اس قسم کے کرامات ہوتے ہیں، یہی کرامات ہوتے ہیں جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا، کس طریقے سے وہ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں جب وہ کہتے ہیں ایک روٹی دو لوگوں کے درمیان کافی ہے، تو آپ یقین کہ کیسے ایک روٹی دو لوگوں کے درمیان کافی ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ہم اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں، لیکن ایک نوالہ لیتے ہیں اور بسم اللہ جب آپ لیتے ہیں اور وہ حلال کے کمائی کا ہوتا ہے تو ایسے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہی ہوتے ہیں کرامات، اور یہی لوگ جو صالحین ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں سے جو ہے ہمیں جو ہے ایک برکت کے حساب سے ہمیں ملتا ہے، ایک سوشل سوسائٹی کو جہاں پہ موجود ہیں، اور ہمارا کام ہی یہی ہے کہ روحانیت کو پھیلانے کے لیے خود وہ اعمال اپنے اندر لے کے آئیں۔ اینڈ اگین دیکھیں یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے، جب تصوف میں بھی آپ پڑھیں گے تو تصوف اچانک سے جو ہے آپ کو وہ کرامات اور یہ چیزیں نہیں آتی، وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہوتا ہے ٹو ریچ دیٹ اسٹیج، جس کے اندر نمازیں، آپ کے جو ہے روزہ، آپ کے صدقات، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بلڈ کرنا ہے۔ اللہ کے امتحان اتنے ہی بڑھتے ہیں، اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ صالحین کے کوئی آسان ہے، نو، اس سے سب سے زیادہ جو ہے مشکل ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مضبوط کر دیا، آپ کو اس سے لگتا ہے کہ کرامات یہ کوئی عام انسان ہی نہیں ہے، بٹ انہوں نے اپنے آپ کو تھرو اللہ فضل سے they became more stronger in their عبادات، اینڈ جو سب سے بڑی بات جو علامہ نے کہا تھے معاملات کے طور پہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن رہا اس میں جو ہے ان کا انٹریکشن۔ اگر میں ایک اور چھوٹی سی اگر آپ کو شیئر کروں، اس کے اندر ایک اور مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، حدیث کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، محمد غزالی کی کتاب میں، ایک ایجپشن اسکالر تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں، جسے علامہ نے بھی کہا تھا، جو ہٹ کے رہتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں کہ یہود کے ٹائم پیریڈ پہ ایک مونک تھا، بڑے اللہ سے وہ عبادت کرتا تھا، 60 ایئرز اس نے ورشپ کیا اپنے ٹیمپل، بالکل فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ۔ پھر اچانک سے اس کا ایک خیال آیا کہ یار باہر دیکھا سورج ہے، گھاس ہے، یہ اللہ نے جو ہے ہمیں نعمت ادا کی، اب اس کو بھی تھوڑا سا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 2 روٹی پکڑی، باہر نکلے،
ایسی سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کرتے ہوئے گئے، ایک عورت آ گئی، اور جیسے وہ کہتے ہیں بات چیت میں جو ہے دو کے درمیان تیسرا شیطان ہے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے ایک بڑی سی غلطی ہو گئی ان سے، اور وہاں پہ جب ان کو اٹھ کے احساس آیا تو پہلا ہی خیال ہوا کہ طہارہ، تو میں اپنے آپ کو غسل کروں۔ اسی میں جب غسل کے دوران جو ہے ایک جو ہے غریب بندہ آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یار مجھے کچھ، انہوں نے کہا میں خود غریب ہوں، میرے پاس کیا ہے، چلیں یہ 2 ٹکڑے ہیں روٹی کے اسی کا لے لیں۔ اب کیا ہوا کہ اسی وقت جو ہے جب اس نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی روح لے لی، اور جب واپس جب وہ دربار میں آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں، تو انہوں نے کہا تھا سارے اس کے جو ہے 60 years of worship جو اس نے کیا میرے لیے، اس کو میزان پہ رکھا جائے۔ میزان پہ رکھتے تو وہ اس طرح ہوتا ہے، پھر اس کا ایک جو زنا کا جو تھا اس کو بھی لگایا جائے تو اس میں زنا 60 years اب اس میں کیا ملتا ہے کہ دیکھیں اتنا آپ کی عبادت سے کیا حاصل ہوا، جب انٹریکشن ہوا معاملات میں آپ فیل ہو گئے، لیکن پھر وہ 2 میزلی ٹکڑے جو روٹی کے طرح چلو وہ بھی میزان پہ ڈالا جائے، اور جب وہ ڈال دیا تو میزان جو ہے پھر اس طرح۔ سو دس شوز اس ایون دا اسمال ایکٹس معاملات کے طور پہ کین بی دا سیونگ گریس، اینڈ دس از دا کرامہ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اصل میں انسان کے اعمال، اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حقوق اللہ معاف کرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے اختیار میں میں کر دوں، اختیار میں تو سب کچھ ہے، لیکن حقوق العباد جو ہے بالکل وہ اپنے جو ہے خود نمٹا کے اپنے معاملات کو۔ سر ابھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ سوسائٹی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں صالحین کے، اب یہ جو اہل روحانیت کے صالحین ہیں کیا جینیٹیکلی بھی ان کے فیوز و برکات جو ہیں منتقل ہوتے ہیں، نسلوں میں بھی منتقل ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے، اس میں آج میڈیکل سائنس یہ بات ظاہر کر رہی ہے، ثابت کر رہی ہے کہ انسان کے جو جینز ہیں وہ کچھ خصوصیات کے کیریئر ہوتے ہیں۔ اچھا، اور وہ جو خصوصیات کے کیریئر ہوتے ہیں وہ جینیاٹیکلی آگے منتقل ہوتے ہیں اولاد کے اندر۔ صحیح۔ ہم ایسی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ جیسے باپ کے اٹھنے اور بیٹھنے کا سٹائل تھا وہ بیٹے میں آ گیا، مسکرانے کا انداز تھا وہ ایسے آپ کو اولاد میں نظر آتا ہے، ایون اس کے نقش بھی ملتے ہیں، شکل و صورت ملتی ہے۔ اب ان چیزوں سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو چیزیں تو جینز کے اندر اللہ نے رکھی ہیں وہ تو آگے منتقل ہوتی ہیں، صحیح، لیکن جو وہبی نہیں، جن کا تعلق کسب کے ساتھ، محنت کے ساتھ، صحیح، آپ نے ان پر محنت کرنا تھا اور وہ اس کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہونی تھی، تو وہ جو چیزیں محنت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں وہ جینز کے تھرو منتقل ہو کر اولادوں کو نہیں ملیں گی۔ اس پر باپ نے بھی محنت کی تھی، اولاد کو بھی محنت کرنی پڑے گی، لہٰذا صالحین کی اولاد کو صالح ہونے کے لیے سلوک کی منزلوں اس راستے پر چلنا پڑے گا جو راستہ زہد کا تھا، ریاضت کا تھا، عبادت اور بندگی کا تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں سورہ الفاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا سکھائی، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ بندوں کی طرف متوجہ کیا، تو وہاں پر انعام یافتہ بندوں کے ذکر سے پہلے لفظ صراط ہے، ٹھیک ہے، کہ باری تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ بندوں کا راستہ دکھا، یہ نہیں کہ ہمیں انعام یافتہ بندے دکھا یا انعام یافتہ بنا دے اور ہم بس انعام یافتہ بندوں تک پہنچ جائیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، دیٹس اٹ، نہیں، فرمایا انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ لہٰذا آپ نے جس شے کو لازم پکڑنا ہے اپنی زندگی کے اندر وہ راستہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اولاد ایسی ہے وہ اپنے صالح باپ کے راستے پر نہیں، تو پھر وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اللہ رب العزت نے لیس من اہلک فرما دیا تھا، لہٰذا اس طریق پر، اس راستے پر ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا جو خصوصیات والدین سے موروثی طور پر منتقل ہوتی ہیں وہبی اعتبار سے، وہ تو یقیناً اولاد میں آگے ہوتی ہیں، لیکن جن کا تعلق کسب کے ساتھ ہے، محنت کے ساتھ ہے، وہ ہر انسان کو حاصل کرنی ہوں گی، وہ اولادوں کو بھی حاصل کرنی ہوں گی، تبھی باپ جیسے بنیں گے یا اس راستے پر چلنے والے بنیں گے اور اس منصب کے اہل بنیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور اینگل بھی ہے، بات بھی ہے۔ معاشرے کے اندر عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صالح اس کو سمجھتے ہیں جس کے اندر ہم نے روٹین سے ہٹ کر ایسی چیزوں کا صدور یا ظہور دیکھا جس کو ہم کرامات کہتے ہیں، یعنی خرق عادت، خوارق، روٹین سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز دیکھی تو اس کو کرامت جانا، تو پھر جا کے اسے صالحین میں شمار کیا، جبکہ صالحین کی یہ کوئی بنیادی نشانی نہیں ہے۔ اچھا، کشف اور کرامت کو دیکھیں
اصلاً تو قرآن سے ان کا ثبوت ملتا ہے. کشف کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہونا. صحیح. تو حضرت خضر علیہ السلام نے چھپی ہوئی چیز کو جان لیا, کشتی کے پیچھے چھپی ہوئی بات کو جان لیا, اس بچے کے اندر چھپی ہوئی مستقبل کی چیز کو جان لیا. تو کشف کا اصلاً ثبوت تو قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. ایسے کرامت بھی ہے. آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر پڑا ہوا بھاری تخت بلقیس کا, ملکہ بلقیس کا, لا کر ان کے سامنے رکھتے ہیں, اور قبل ان یرتد الیک طرفک, آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو کشف اور کرامت اس کا اصلاً ثبوت تو قرآن میں ہے, مگر یہ کوئی ایسا کمپلسری ایٹریبیوٹ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ لازمی شے ہے, جس میں یہ ہوگا تو وہ صالحین میں ہے, نہیں تو نہیں ہوگا. داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا کہ بہت سارے اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کو شاید اپنے ولی ہونے کی خبر نہ ہو, علم نہ ہو, اور اللہ کے ہاں وہ مقرب ہوں. یہ حجابات ہی ہیں نا کشف کے. اور اچھا, یہ حجابات بھی ہیں, اور یہ بھی ہے کہ این ممکن ہے وہ ان کی ہمبلنس ہو, وہ اپنی عاجزی اور انکساری کے اندر اتنے ڈوبے ہوئے ہوں کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ولی نہ سمجھا ہو. اس لیے عاجزی انکساری بھی ہے, ابدیت بھی ہے. تو لہٰذا جو صالحیت ہے اس کا پیمانہ کرامات نہیں, اس کا پیمانہ ہے وہ تعلیمات جو اللہ نے عطا فرمائیں, وہ سیرت جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی, وہ صراط اور راستہ, وہ طریقت جو ہمارے بزرگوں کا ہے, صالحین کا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا وہ ہر حال میں ضروری ہے. صحیح, یہ ضروری ہے. ماشاءاللہ. سر محترم پروفیسر صاحب, پروگرام کا آخری جو ہے وہ مرحلہ ہے, 1 منٹ کا آج کے موضوع کے اعتبار سے آپ کا پیغام ہمارے ناظرین کے لیے. وہ انہی کی علامہ صاحب کی بات کو لیتے ہوئے کہ جو جینز کی انہوں نے بات کی تھی, ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ عہد جو یہ کووننٹ ہے میں نے لیا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس راستے پہ رہیں گے, ان کے لیے نہیں ہے جو آپ کے نسل سے آئیں گے جو اس راستے پہ نہیں ہے. تو بالکل ان کی بات لیتے ہوئے جو نوح علیہ السلام کا بھی تھا, اس کے اندر وہ جینیٹکس کی بات تھی. جینیٹکس کے اندر سائنس میں ابھی بھی بتاتے ہیں کہ چینجز خود آ رہے ہیں ایک انسان کے اندر, تقدیر. تو اگین میں علامہ کی, ہمارے اپنے علامہ اقبال کی جو ہے وہ ایک وہ ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہے تقدیر سے پہلے خدا کے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. ماشاءاللہ, رضا کیا ہے تیری. So this is something that I think it just we have to raise ourselves to that level. ہمارا بھی ایفرٹ اس کے اندر, وہ جو اعمال کے ساتھ جو علامہ بھی مینشن کیا تھا کہ this is a part of that process. تو یہ نہیں ہے کہ کیونکہ میں پیدا نہیں ہوا, جینز نہیں ہے, میں کوئی پیر کا بیٹا نہیں نکلا, تو اب میں جو ہوں عام عوام میں تو ہم تو غلطیاں. اصل میں ہمارے لوگ یہی کہتے ہیں اور اس میں وہ ہار مان لیتے ہیں. یہ اس طریقے سے نہیں ہے. You have to be. ماشاءاللہ, بہت شکریہ سید پروفیسر سید معاذ شاہ صاحب آپ کا, بہت شکریہ محترم مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب. ناظرین کرام, جن صالحین کی ہم نے بات کی ہے ان کی صلاح سے ہی اصلاح ہوتی ہے, اور ہم اگر اپنے اولیاء کرام, اپنے صالحین اور اپنے جو ہمارے اکابر ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ آج بھی ان کو ان کی تعلیمات کو کیوں یاد رکھا جاتا ہے, یاد کیا جاتا ہے اور انہیں ہی صراط مستقیم قرار دیا جاتا ہے, تو ہماری سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے گزار دی. انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر آیا ہے. اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوق سے, اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, یعنی انفائنائٹ, اس کا کوئی اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے, اتنی محبت کرتا ہے. کیونکہ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ماں کی محبت کا احاطہ نہیں کر سکتے, تو ہم اتنی زیادہ ماؤں کا جب اجتماعی طور پہ محبت کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا نائب بنایا ہے ان انسانوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حب, یہ محبت ڈال دی ہے. اس محبت کا اظہار اللہ کی مخلوق سے ضرور کیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. روشنی سب کے